بات کرنی ہے اور آج ہم نے بات کرنی ہے کارپوریٹ ویلیوز کے اوپر کہ کال و فیل کا جو تضاد ہے وہ کیوں ہوتا ہے. یوزلی ہماری عام زندگی میں بھی کال و فیل کا تضاد پایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تو کیا کارپوریٹ سیکٹر میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں یا پھر ہر کسی کی ویلیوز الگ ہوتی ہیں یا کس طرح کی ویلیوز ہوتی ہیں؟ تو اس پہ بات کرنی ہے. احمد فواد صاحب ہمارے ساتھ کارپوریٹ ٹرینر ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم کہتے ہیں فواد صاحب آپ کو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو, آئی ایم گڈ. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. فواد صاحب کارپوریٹ ویلیوز کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. یوزلی تو عام زندگی میں بھی ہم کال و فیل کا تضاد پایا جاتا ہے انسانوں کے اندر بھی. کارپوریٹ لائف میں بھی یہ چیز ہوتی ہے؟ جو عام زندگی میں ہوتا ہے وہ وہاں پر ذرا پروفیشنل انداز میں ہوتا ہے لیکن جو کارپوریٹ ویلیوز ہیں اس میں یہ اصل میں کارپوریٹ سیکٹر میں اس لیے بہت زیادہ ان کو فوکس کیا جاتا ہے کیونکہ بزنس اسی کی بنیاد پہ چل رہا ہوتا ہے. جیسے کہ کچھ کمپنیز ویلیوز اپنی بناتی ہیں, رسپیکٹ فار پیپل از ون آف دا ویلیوز, ٹرسٹ اینڈ انٹیگریٹی از دا ویلیو, اور اسی طرح سے کچھ کرتے ہیں کہ انوویشن اینڈ کریٹیوٹی. تو جو ویلیوز ہیں جیسے ہم نے نارمل لائف میں رکھا ہوتا ہے نا گھر والوں نے کہ سچ بولنا ہے, دیانتداری سے کام کرنا ہے, یہ ویلیوز ہیں ہماری نارمل جو سوسائٹی میں یا گھروں میں ہوتی ہیں. کارپوریٹ سیکٹر کی ویلیوز یوزلی بزنس اورینٹیڈ ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ انہیں ریونیو کمانا ہے اور زیادہ ارننگ کرنی ہے, لیکن اس میں کارپوریٹ سیکٹر مائنڈفل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ویلیوز نہیں رکھتے کسی بھی طرح کی اور بزنس کرتے ہیں تو آپ کا امیج انڈسٹری میں بہت برا ہو جاتا ہے. لیٹس سے اگر آپ نے کوئی ویلیوز ڈیفائن نہیں کی کمپنی کے اندر تو کیا ہوگا, لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ فراڈ ہے, یہ کسی بھی طرح سے پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر آپ اپنے آپ کو برانڈ کرتے ہیں کہ اس لیے وضع کرنا بہت ضروری ہے کارپوریٹ ویلیوز. جی بہت ضروری ہے. اور پھر ان کو کارپوریٹ ویلیوز نہ صرف یہ کہ وضع کی جاتی ہیں, ان کا اصل میں جو گیپ ہے نا جس کی وجہ سے ہم یہ ڈسکشن بھی کر رہے ہیں, گیپ یہ ہے کہ وہ عموماً 3 سے 5 ویلیوز کمپنی ڈیفائن کرتی ہے. اور وہ ڈیفائن کرتی ہیں یوزلی 5 سال کے لیے کہ اگلے 5 سال ہم ان 5 ویلیوز کو یا 3 ویلیوز کے مطابق آپریٹ کر رہے ہوں گے. اب ویلیوز تو ایک انویزیبل چیز ہے نا, مطلب آپ کہتے ہیں کہ سچ بولو تو وہ کتنا نظر آئے گا سچ بولتا ہو کہ بندہ, اور جھوٹ اس میں ملا دے گا تو کتنا ملے گا. اور بزنس میں اس کی کیوں کوئی شامل کرے, خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر تو مینلی ویسٹ سے آیا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر بہت ساری چیزیں چل جاتی ہیں. تو یہ اس لیے ڈیفائن کیا جاتا ہے سچ ایز, اگر میں کہوں کہ ٹروتھ ایک کمپنی کی کارپوریٹ ویلیو ہے تو یہ عام زندگی میں بھی ہے. ویئر ایز ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ تو ہم جھوٹ بول کے بڑا اچھا کام کر لیتے ہیں, اپنے فائدے نکلوا لیتے ہیں جھوٹ بول کر, لیکن کمپنی پھر کیوں انسسٹ کر رہی ہے کہ سچ بولو, انٹرنلی بھی اور کسٹمر کے ساتھ ایکسٹرنلی بھی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپنی کہتی ہے کہ آپ جب کسٹمر کے ساتھ سچ بولیں گے تو آپ اصل میں کمپنی کی کریڈیبلٹی کو بہتر کریں گے. جب کسٹمر کی نظر میں کریڈیبلٹی بہتر ہوگی تو ریونیو بڑھنا شروع ہو جائے گا, ریونیو پروفیٹیبلٹی بڑھائے گا. تو نیچرلی آپ کو جو کسٹمر کے ساتھ سچ بولنا ہے تو یہ ایک ہیبٹ ہے. یہ کیسے ڈیولپ ہوگی, جب آپ امپلائیز ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ بات کریں گے اور ٹروتھ کے ساتھ بات کریں گے. تو دیٹ از دا سیکوینس. دس از ایگزیکٹلی وائی منیبا کارپوریٹ سیکٹر خاص طور پہ اینولی, موسٹلی کمپنیز اینولی ان جو کارپوریٹ ویلیوز ہیں ان کے اوپر سیشنز رن کرتے ہیں. تمام اکراس دا آرگنائزیشن, ٹاپ ٹو باٹم سب امپلائیز اس کو اٹینڈ کرتے ہیں اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بیہیویئر میں کس طرح سے شو ہوگی. یعنی اگر آپ سچ بولتے ہیں, لیٹس ریسپیکٹ فار پیپل. اب ایک بندہ جو عام زندگی میں سچ نہیں بول رہا, جھوٹ بول رہا ہے اور کال و فیل میں تضاد ہے, تو وہ اگر وہاں پر چلا جاتا ہے ایز این امپلائی کارپوریٹ سیکٹر میں جہاں پر سچ بولنا کمپلسری ہے, ان کی ویلیو میں شامل ہے, تو اس کے لیے تو بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ مشکل اس طرح سے ہو جائے گا. دیکھو ایک بڑی سادہ سی چیز ہے, جس کمپنی میں کارپوریٹ سیکٹر میں اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے نا, وہاں پر ویلیوز کے ساتھ زندہ رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. تو کئی کمپنیز میں اکاؤنٹیبلٹی از پارٹ آف دا ویلیو. اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے, مثلاً مجھے عادت ہے لیٹس سے کہ جھوٹ بولنے کی, تو میں کمپنی میں بھی جھوٹ بولوں گا, کبھی اچانک بیمار ہو جاؤں گا, کبھی کوئی خدا نخواستہ دادا نانا مار دوں گا چھٹی کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. صحیح ہے. تو میں جب کسٹمر سے کر رہا ہوں گا تو میں مس کمٹمنٹس کر رہا ہوں. اس کو جو کہوں گا کہ کل آپ کا کام ہو جائے گا تو کل نہیں پرسوں ہوگا. تو اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں, آپ کی ایم این سی ہے, تو وہ کسٹمر یا کوئی بھی ایک کسٹمر جس سے آپ نے مس کمٹمنٹ کی ہے وہ آپ کے باسز کو ضرور ڈھونڈ کے اپروچ کرے گا. آپ کا جو گلوبل اگر کمپنی ہے ان کو ضرور اپروچ کرے گا, اینڈ یو ول بی انڈر ہاٹ واٹرز. تو ہو سکتا ہے 6 دفعہ آپ کا جھوٹ بک گیا ہو, لیکن جب آپ پکڑے جائیں گے تو پھر ہوگا کیا, یہ میں اس میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں کمپنی جب امپلائیز کو فائر کرتی ہے نا کارپوریٹ سیکٹر میں, تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں.
ون از پرفارمنس, ون از ویلیوز. اوکے. تو اگر کمپنی نے یہ دیکھ لیا کہ آپ پرفارم اچھا نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے, تو وہ انشور کرتے ہیں کہ آپ کو سکھایا جائے. پرفارمنس امپرومنٹ پلانز ہوتے ہیں, آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں, وہ ان کے مختلف انیشیٹوز ہوتے ہیں. سینئر کے ساتھ بٹھا دیا, اس کو بتا دیا کہ 3 مہینے آپ کے پاس, تو 3 سے 6 مہینے کا ٹائم آپ کو مل جاتا ہے پرفارمنس امپروو کرنے کے لیے ان کارپوریٹ سیکٹر. وہ کھڑے کھڑے پرفارمنس پہ فائر نہیں کرتے. لیکن اگر آپ نے کسی امپلائی کو مکہ مار دیا, اگر آپ نے کسی کسٹمر کے ساتھ بلف کیا اور وہ نظر آ گیا, اگر آپ نے کمپنی کے ساتھ جو انٹرسٹ ہے اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں, یعنی میں یہاں پر کام کر رہا ہوں اور ساتھ ہی میں نے ایک اپنا بھی بزنس رن کیا ہوا ہے جو یہاں کے اکوپمنٹ کو میں یوز کرتے ہوئے چلا رہا ہوں. صحیح ہے, دن کے وقت میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں, جب یہ بند ہے سارا تو میں 4 لوگوں کو بلاتا ہوں کہ چلو یار یہی سیٹ, یہی جگہ, یہی سب کچھ کرتے ہیں اور ہم ایک اپنا پروگرام رن کرتے ہیں. دیٹ از کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ریسورسز میں غلط یوز کر رہا ہوں, تو کمپنی اس پر کوئی پرفارمنس امپرومنٹ پلان نہیں دیتی. دیٹ از امیڈیٹلی فائرڈ. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کارپوریٹ ویلیوز کو فالو نہیں کرتے ایز امپلائیز, تو یو گیٹ فائرڈ امیڈیٹلی. پرفارمنس امپروو کرنے کا کارپوریٹ سیکٹر ٹائم دے دیتا ہے, ویلیوز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی ہے. لیکن یہ ویلیوز ٹرو نارتھ کیسے بنتی ہیں؟ اب یہ ٹرو نارتھ کیا ہے, ہوتا کیا ہے؟ اچھا, ٹرو نارتھ کہتے ہیں جیسے وہ ہوتا ہے نا قطب نما, جس کے ذریعے ہم رستہ تلاش کرتے ہیں کہ نارتھ کہاں پہ ہے. یوزلی ہم یہاں پر پاکستان میں استعمال کرتے ہیں خانہ کعبہ کو رخ دینے کے لیے. تو مینلی آپ دیکھیں تو اس پہ ایرو بنا ہوا ہوتا ہے, وہ نارتھ کو کر رہا ہوتا ہے. وہ انفیکٹ آپ کو صحیح رستہ بتا رہا ہوتا ہے. تو ویلیوز آپ کو صحیح رستہ کیسے بناتی ہے, ٹرو نارتھ کیسے بنتی ہے؟ وہ اس طرح سے کہ جب آپ نے یہ ڈیفائن کر لیا کہ رسپیکٹ فار پیپل کو انشور کرنا ہے, تو آپ کی جو انڈسٹری میں ورڈ آف ماؤتھ پھیلے گا وہ بھی ایک پازیٹیو ہوگا. اور آپ کے جو جس کو کہتے ہیں 2 طرح کے پروفٹس ہوتے ہیں, گڈ پروفٹ اور ایک بیڈ پروفٹ. گڈ پروفٹ وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیز آپ کو اتنا ویلیو کرے گی تو آپ سے ہم 15 روپے چارج کریں گے. صحیح ہے, لیکن اگر میں نے ایسا آپ کا کیا کہ یہ آپ کو کہا کہ یہ تو 50 روپے ہوں گے لیکن میں کم آپ کو کر کے 35 روپے میں دے رہا ہوں, اور آپ نے خرید تو لیا مجبوری میں, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اور وہ پروڈکٹ گھر پہ جا کے ٹوٹ بھی گئی, تو آپ کہیں گے یار پیسے بھی ضائع کیے, جا کے اس بندے کی باتیں بھی سنی, کام بھی خراب کیا, تو وٹ آئی ایم ارننگ فرام اٹ. تو دس از بیڈ پروفٹ. آپ نے کسٹمر کے ساتھ بلف کر کے, جھوٹ بول کے, اس کی ایکسپیکٹیشنز کو توڑ کے کمائی کی, تو دیٹ از بیڈ پروفٹ. ہمارے یہاں بہت کامن ہے, لیکن کارپوریٹ سیکٹر جو کہ ٹرو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ مائنڈفل ہے کہ بیڈ پروفٹ ارن نہیں کرنا ہے, گڈ پروفٹ ارن کرنا ہے.